So the webinar is also live on Facebook. Right. So we have started a poll. Are you from Minhaj University, Lahore? And I think majority is from Minhaj, but there are other. Good to see that the people have also joined. I think you can take a start. Yeah, I think start we have almost 100. That's fine. The other people can join and we'll be able to finish within time. Yes. So I'm going to formally welcome everyone. Welcome to our webinar. I am Dr. Amber, and we are glad to have you with us today. The Center of Research and Development and Library and Resource Center from Minhaj University's platform has collaborated on making a series of webinar, and this would include discussions, workshops, and seminars for the faculty and for the research scholars. This is the first webinar of the series, and for the logistical things on how this webinar is going to run. This is going to be more or less 1 hour session. And we have also from our IT department, Mr. Umar from our IT department. He's going to tackle the technical issues. And your microphones will be muted during the whole time, but you can participate and ask questions by typing them in the Q&A section. It is at the bottom of your screen, I guess. And you can either write them in private, or you can just select the option all panelists and attendees if you want everyone to see your questions. And at the end, I will ask your questions to our panelists, and we will try to respond to as many questions as possible, or we will directly answer them in the chat box. I would encourage you to interact, and we will appreciate if you be specific with your questions. So this whole series will cover a variety of topics, but today's session is on academic integrity and avoiding plagiarism. It's based on, it's a topic of interest. It will be presented in 2 parts. First will be on academic integrity and ethical issues in academia. That will cover what is the academic integrity or academic misconduct, what could be the possible types of academic misconducts. Although academic misconduct does not always fall in the category of plagiarism, but I think it's even worse. So we would know what can we call plagiarism, and most importantly, what is the Higher Education Commission's policy or take on the plagiarism, and how HEC is dealing with it for its faculty and for the students. So for all this, we have with us Dr. Muhammad Shahid Soroya.
He is Pro Vice Chancellor of Minhaj University, Lahore, and I think most of you are from Minhaj, they already know him. He is former Director General of Punjab Higher Education Commission and has more than 15 years of experience in the field. So this session will be of 30 minutes, and the second session will be on avoiding plagiarism using Turnitin. And that session will be presented by Mr. Zahir Ahmad. He is a Director Libraries at Minhaj University, and he himself a PhD scholar. So he will be covering what is Turnitin and how you can use it, how you can read the Turnitin reports. And that session will also be a 30 minutes for 30 minutes. And then at the end, we will include your questions. And I will ask your questions to our panelist. I think we are good to go, and I think I will virtually hand over the mic to Dr. Shahid. Sir, please. Ji, thank you very much, Dr. Amber, and thank you very much for the introduction. Apart from my position here at Minhaj University, Lahore, as Pro Vice Chancellor, and I had previously served as Director General Punjab Higher Education Commission. But most important to share is my PhD thesis was on academic integrity, and that's why I've selected this area to share and my views, and particularly my area of research with the honorable faculty members and students. So, honorable faculty members, researchers, my dear MPhil and PhD students, particularly, and the students from the other universities. Assalamu alaikum, and very good afternoon in Pakistan. Right now, I'm in USA, so here we are having a very fine morning here. So, ladies and gentlemen, we will be talking about academic integrity, and that's the topic of the today's webinar as well. Actually, we were thinking about to utilize this particular period, and the things are moving towards the online direction. And when you go online, it becomes very important to remain within that particular area. And we are used to listen the things about plagiarism, but I wanted to share the academic integrity because it's a more broader term, and later on we'll also discuss the plagiarism as well. So what we are going to discuss, and what kind of answers we are going to get, uh, these are basically a few questions which I have listed, and will try to get the answers of these questions. The first question is, what is academic integrity, or what is academic misconduct? The second question would be, generally, we understand that it's a similar thing, academic integrity and plagiarism, but we'll try to find out what is the difference. And third is, uh, this is important for me actually. We call it, sometimes we say it's unintentionally happened, or sometimes we say it's intentionally. So we need to figure out and how we deal, and how higher education commission and how the institution deal with this kind of thing, which when we call it intentional or unintentional. Then fourth question I'll be addressing, is it a local or international issue? We call it that. We used to listen this word, and we used to have the news in media, and we are concerned, but we need to understand whether this is a local phenomena or it's an international issue. Then there is a another question. We are dealing it technically, I believe, through Turnitin and through other software. It is technical, or it is uh, an ethical issue. We need to understand it. And then we'll be discussing what is HEC plagiarism policy, what kind of penalties are there, particularly for the faculty and for the students. Ladies and gentlemen, just I'm sharing this photograph of Urdu Bazaar.
if you could see, and you can read in Urdu that what is written over there. These are the assignments of Allama Iqbal Open University available, and these are supposed to be prepared by the students. Those are prepared by someone else and available in Urdu Bazaar, and you can get a copy from there. There is another news in Dawn, and it was published in 2088. And I'm not going to go in detail, but just going through it, that you would be able to understand what is going on. And there are many who has already actually listened about, and they have been thinking, and they have been, I mean, talking about the plagiarism and the issues related to plagiarism in academia. These are few news published in certain newspapers. Now let's come to the point, and we'll be talking about what is academic integrity. It is important to understand that academic integrity is basically code of conduct which governs any academic institution. And you can say those are the standards on which the academia operates. The standards, what kind of standards? Standards related to grades, standards related to publications, standards related to research, teaching, and other academic efforts. And those efforts are conducted in an above board and in an honest fashion. Those are called academic integrity. This is the simple definition. Then we'll talk about what kind of academic misconduct we usually have. We have listened about plagiarism. Okay, fine. Plagiarism is copying someone else's work. Someone else has done the job, has written the research paper, or has written the book, and you are taking that particular paragraph or paragraphs or a whole paper and publishing it as your own. It's plagiarism. Cheating, it comes under academic misconduct. Cheating in exam, cheating in assignment work, in quiz work. And then there is another kind of misconduct which call it inappropriate collaboration. What is inappropriate collaboration? Inappropriate collaboration is basically, I have done a job, I have written a research paper, and someone else has added or tried to add his or her name, or I have added his or her name without any intellectual contribution. Or you have done anything, any research work, and I try to put my name in there as maybe as supervisor, maybe as your friend, and this is called inappropriate collaboration, and that comes under academic misconduct. Then there is a duplicate submission. This is another kind of academic misconduct. We don't allow it. I mean, you have written a research paper, you send it to a particular conference, and you try to publish it in other research journal. That is not allowed, and that comes under academic misconduct. Or at the same time, you have written a research paper, and you have shared in two research journals for the publication. That is ethically wrong. And then impersonation, I mean, you are representing someone else, and there comes the academic fraud. That is another kind of academic misconduct. Uh, Dear students, there are other kinds of academic misconduct. Deception is another kind of academic misconduct. What we call deception, it's a false information you share with your teacher and instructor, or when you are concerning a formal academic exercise. There are a few people who try to actually interact. I would like to say that we'll take the question answer session at the end of the presentation. So we'll continue. Yes, Zishan, and there are a few others who are trying to raise their hands. So I would like to request them that they can write their questions in the question answer session. So we'll take those questions and we'll try to address in at the end of the presentation. Thank you. There is
Fabrication. Fabrication is another kind of academic misconduct. Fabrication is basically falsification of data. You have falsified and you have modified the data for your own purpose to get the results of your own choices, and the information or citations, those are falsified. That is called fabrication. Then impersonation, we have already discussed impersonation. And professional misconduct, this is again very important. Professional misconduct is usually done by the uh, teachers, and when you talk about that they have not been proper, or uh, uh, they have shown improper behavior about grading of students papers, oral exams, grade fraud, deliberate negligence towards cheating, or assisting anyone in cheating. There we call the professional misconduct. It could be from the faculty, staff, or anyone who is at that level, who may be able to help someone beyond, I mean, the regular things. Then if the student or professor, he or she is preventing someone to complete his or her, the other's work, we call it, and we take it in the area of academic misconduct. So these are the different types of academic misconduct. Plagiarism is part of academic integrity and the academic misconduct. Plagiarism is one factor in academic misconduct. So generally, this is the general area and general phenomena we are usually dealing with. So we'll discuss in detail the plagiarism. What plagiarism is? Number one, this is the common thing which we are actually doing it intentionally or unintentionally. Sometimes we are doing it intentionally, and sometimes those are not things intentionally, but we are committing the wrong things. That is using published work without referencing. You are taking the things. And here I would like to say a very important thing. It is important to understand that we are not going to reinvent the wheel. We need to take help from the others' work. I mean, the researcher needs to take help from the others' work. What has already been done by others, you are going to move a step ahead. Meaning by you need to take help from the others, what they have written, what they have done. But what you need to do, you need to give references, and you need to give the credit of the original author. That's it. That's important. Sometime you are doing it, sometime you are not doing it, and when you are avoiding intentionally or unintentionally, that comes under the area of plagiarism. So copying coursework essays is a plagiarism. Collaborating with any other person when the work is supposed to be individual. There's a kind of individual task given to the students, and you are taking help from other colleagues you are not supposed to, then it comes under the area of plagiarism. When taking another person's computer file or program without permission, that comes under the area of plagiarism. And then submitting another person's work as your own. I mean, someone has done 3 years, 4 years before, and you have taken that kind of, you have copied that work and you have submitted as your own. That is plagiarism. The use of unacknowledged material published on website. I mean, this is the usual thing we usually do. We take the material from the any website, and we, without acknowledging that website or the source, we try to write it as our own work. So purchase of model assignment. I've given you the example of Alama Iqbal Open University, the assignments work over there, how they are, I mean, selling and how the people are purchasing. And this is basically the plagiarism. Copying another student's results, uh, that is plagiarism, and then falsifying results is a plagiarism. So, okay, there's a question. If I'm doing it intentionally, fine.
I should be penalized, or if I'm doing it unintentionally, what should be done? So I would like to clarify that whether you are doing it intentionally or unintentionally, you are committing a wrong thing and you will be dealt accordingly. So keep it in mind. You need to understand what is the formal procedure, what is the legal procedure of using the others' work and citing those things or research work an appropriate way is very important for you. So, dear students and faculty members, we usually understand this is the local phenomena, and we are dealing this issue only in Pakistan. No, I mean it's an international issue and international phenomena. There are a number of factors contributing towards plagiarism, but they we cannot discuss in detail that area. But it is important to understand that it's not only the local issue. I mean, the international community, academic community, they are dealing the plagiarism, or they are dealing in a different way. There is another debate whether we can deal it plagiarism in a technical or way. I mean, Zahir Saab has having a second session, and he'll try to share the use of Turnitin. Turnitin is basically giving you the similarity index. It's not the plagiarism detection software. The most important, we need to understand that plagiarism issue or the academic integrity issue or the academic misconduct issue is basically the more ethical issue. And what we need to do, we need to prepare our students, our faculty, and our researchers to deal with this phenomena. We need to run the awareness campaigns like this kind of workshop or webinar, and other, we need to train them how to deal with this phenomena. So until unless you don't prepare your students and your faculty, and I'm talking about the faculty particularly right now, that you need to prepare your students that how to deal with, how to avoid that plagiarism kind of thing. And this is only possible when you deal it is an ethical issue. So if you think that this is wrong mentally and otherwise, then you can deal with this issue. Okay, let's talk about keeping in view. We have around 5 minutes. We'll try to finish within 5 minutes this presentation. Uh, what is HEC plagiarism policy? The HEC plagiarism policy is available online, and it's freely available on the HEC website. But what kind of penalties are there? This is important to understand for our students and faculty and staff. When you deal with the teachers, researchers, and staff, there are basically three kind of penalties. The first one, we call it major penalty. The second one is moderate penalty, and the third one is we are dealing in other way. The first one is the major penalty. When you take what when we call it the major penalty, when you take the major part of the published work and you present it as your own without referencing or giving the citation of that original work, then it comes under the major penalty. And what will how the committee would handle it? The plagiarism standing committee can recommend a major penalty of dismissal from service. And number two, the offender may be blacklisted and may not be eligible for employment in any academic research organization. And the third penalty could be the notification of blacklisted author on, and it can be published on websites. It is, of course, the discretion of the vice chancellor, rector, or head of organization. So, the dear faculty members, I mean, this is a second kind of penalty where if you have taken few paragraphs from the published work and you have not cited that and you have not given the references of those,
paragraphs, then it comes under the moderate penalty. So what the Plagiarism Standing Committee can recommend: number one, demotion to the next lower grade. Number two, of course, the blacklisting of and printing in the published print media and the websites. And the third is we call it minor penalty. If there are only few paragraphs are taken from the external sources and you have not given the references, you have not cited your work, Zahir Saab would be taking care of the how to avoid plagiarism. It comes that okay, how to give the citations and how to avoid it. That I'm just talking about the penalties, and this is the minor penalty. If the few paragraphs are taken from the external sources, that comes in the minor penalties, and the plagiarism standing committee can recommend the warning. Number one, uh, and this area deals with the researchers, faculty members, and the staff of academic institution. Warning can be given: freezing of all research grants. Number three, promotions or the annual increments can be stopped. HEC, uh, university university can debar the offender from sponsorship. He cannot get the travel grants, supervision of PhD, scholarships, and other such kind of facilities from the HEC. So this area actually, HEC policy deals with the students. When an act of plagiarism is occurred and it is proved that the student has done the plagiarism, uh, the plagiarism standing committee can recommend, in case of thesis, the responsibility, and this is important to understand by the students, that it is not the responsibility of supervisor, it's your responsibility. You need to avoid plagiarism, and it is your duty that you need to produce the original work and with the proper citation. The offender can be expelled from the university. The plagiarism standing committee can suggest and recommend that offender may be relegated to the lower class, and offender may be given the failure grade. The offender can be fined according to the university rules. The offender may be given a written warning. And the last point is very important. The degree of the student at any level, if he has or he or she has obtained the degree, he has taken the degree, and the at any level it is proved that the thesis is comes under the major penalty and it is plagiarized work, the degree can be withdrawn at any time during that period and after that even. So about the authors, I mean, if there's kind of published work, the notification of the plagiarism by the authors may be published in print media or may be published on different websites at the discretion of vice chancellor, rector, head of organization. So, dear students, there's another kind of penalty that the HEC or the organization can take over any kind of sponsorship he has already taken, or he can be debarred from taking that kind of sponsorship or travel grant or fellowships. And it would be according to the recommendation of plagiarism standing committee. Uh, Plagiarism standing committee can ask for any other penalty if they feel that there could be another difficulty. So these are the references. I've taken the help. Thank you very much. And over to Dr. Amber. Thank you, sir. It's exactly, Dr. Amber, it's exactly here are 6:30. So there it would be exactly 3:30. Yes, sir. It's 3:30. Fine. Thank you. It was very informative.
and at least for me, and I'm sure for everybody else too. HEC has quite some penalties for plagiarism. I mean, it's not worth it to plagiarize just for one paper or one thesis, and then you will have this tag with you for the rest of your career. So the next session, we are. I also want to tell that we are having your questions, and we will answer them at the end of this session. The next session is. मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, ये हमारे कुछ उर्दू के भी एमफिल स्कॉलर्स ने और फैकल्टी मेंबर ने ज्वाइन किया है, तो सिर्फ ये ऐड कर दूं, जो मैं टेक्निकल वाली बात कर रहा था, अब उर्दू इस्लामिक स्टडीज के प्लेजरिज्म वाला एरिया में जो टर्निटिन है वो डिटेक्ट नहीं करता, तो अगर वो डिटेक्ट नहीं करता तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर स्टूडेंट पे और उसके सुपरवाइजर पे है कि वो मॉरली और एथिकली इसको किस तरह से लेके चलता है। और इम्पॉर्टेंट यही है कि वो जो साइटेशन का जो तरीकाकार है, जिस तरह इंग्लिश में तरीकाकार है, इस तरह उर्दू में भी तरीकाकार है। हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, इनको हम कोशिश करेंगे कि ये सेकंड प्रेजेंटेशन ज़हीर साहब की हो जाती है। जैसे आपने एक सवाल किया हुआ है कि इसको नीचे कैसे कम कैसे किया जा सकता है प्लेजरिज्म को, तो वो ये सारे आंसर्स अवॉइड करने के ये ज़हीर साहब के जो प्रेजेंटेशन है उसमें है। मेरा जो एरिया था वो ये था कि एकेडमिक इंटेग्रिटी और प्लेजरिज्म को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, और देन जो इम्पोर्टेंट है वो पेनल्टीज जो इन्वॉल्व है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपको और हमें समझनी होगी ताकि उसको फ्यूचर में आप सारा काम करके बैठे हों, और अगर वो प्लेजराइज्ड वर्क है तो आपका सारे का सारा काम ज़ाया होगा। जी। So, Zahir Saab, handing over to you. Thank you very much, Dr. Amber. My session will be having two parts. In the first part, we will discuss what is Turnitin, how we can upload the file, how we can view the file, how we can check the plagiarism, and how we can compare the plagiarized document. उसके बाद हम इसको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं. In second part, we will discuss how we can avoid this plagiarism. जैसे कि डॉक्टर साहब ने डिटेल डिस्कशन की कि प्लेजरिज्म से हमारी क्या मुराद है. इन अ नटशेल, प्लेजरिज्म से मुराद किसी की इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन को अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह पोर्ट्रे करना कि वो आपका लगे. किसी के वर्ड्स को, किसी के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह शो करना, इस तरह पोर्ट्रे करना कि वो आपका अपना लगे. आई मीन आप प्रॉपर उसको साइट नहीं करते, प्रॉपर किसी की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं करते, तो दैट विल बी प्लेजराइज्ड डॉक्यूमेंट. Now we will discuss Turnitin. That is basically a software, text matching software है. ये चेक करता है improper citation को और potential plagiarism को by comparing it against online databases and web resources. This same software is being used by HEC. That's why we planned a detailed session on this software. These are the different features of the software. It encourages proper citations. It crawled over 12 billion web pages. It scanned over 100 million student papers. It scanned over 80,000 major newspapers, magazines, and scholarly journals. ये different thousands of books को include करता है, और इसमें एक बड़ी important feature है कि आप originality report generate करने के बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं. जब आप अपना डॉक्यूमेंट टर्निटिन में सबमिट करेंगे तो ये तमाम अवेलेबल आर्काइव्ड डेटाबेसेस को स्कैन करेगा और वेब पेजेस के में मौजूद तमाम आर्टिकल्स, बुक्स को स्कैन करने के बाद बेसिकली ये आपको बताएगा कि आपकी टेक्स्ट कितने % मैच कर रही है और कहाँ से मैच कर रही है. जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी, तो इन डिफरेंट कलर्स में आपको ओरिजिनलिटी रिपोर्ट ये डॉक्यूमेंट ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा. अगर उसमें ब्लू कलर हुआ तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो मैचिंग. अगर ग्रीन हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो आपने इस टर्निटिन सॉफ्टवेयर में सबमिट किया है ये 1 से लेके 24% तक प्लेजराइज्ड है.
اگر اس کا کلر یلو ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سبمٹڈ ٹیکسٹ 25 سے 49% میچ کر رہی ہے آن لائن ڈیٹا بیسز کے آرٹیکل بکس کے ساتھ. اسی طرح اگر اس کا کلر اورنج ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی سبمٹڈ ٹیکسٹ 50 to 70% میچ کر رہی ہے. بٹ اف یور سبمٹڈ ڈاکومنٹ کی پلیجرزم کا کلر ریڈ آ جائے تو دیٹ ول بی ان ڈینجر زون. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کیا سبمٹڈ ٹیکسٹ تقریباً 75 to 100% میچ کر رہے ہیں. Let's have a technical session of this software. You just need to log in from the turnitin.com. یہ جب میں اس کی ویب سائٹ پہ جاؤں گا تو یہ ایک پیج اوپن ہوگا. اس پہ لاگ ان کا آپشن ہوگا. آپ لاگ ان کریں گے, آپ کے پاس اس کے اکاؤنٹس ہوں گے. جب آپ لاگ ان کریں گے تو یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی. یہ آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی, یعنی یہ ٹرنیٹن کا انٹرفیس ہے. سب سے پہلے آپ نے پلیجرزم کو چیک کرنے کے لیے اس میں کلاس کو ایڈ کرنا ہے. کلاس کے بٹن کو آپ کلک کریں گے, اس کلاس کے بٹن کو, تو یہ ایک نئی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہوگی. یہ ایک چھوٹا سا فارم آپ کو فل کرنا ہوگا. ایک کلاس نیم ہے, جس طرح انوائرمنٹ کی ہے, سبجیکٹ ایریاز ہیں. آپ بیک وقت ایک سے زیادہ سبجیکٹ ایریاز ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح اگر میں نے فزکس کی کلاس ایڈ کی ہے تو فزکس کے ڈفرینٹ جو ڈسپلنز ہیں ان کو ایک وقت میں اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے. اس طرح اسٹوڈنٹس لیول کیا ہوگا, وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, انڈر گریجویٹ ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر اس کے بعد اسٹارٹ ڈیٹ آج چونکہ 15 میں ہے, اور اس کے بعد اگر آپ اس کو 5-6-10 دنوں تک ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کی رینج ایڈ کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی جو یہ شو کرے گی کہ آپ کی کلاس ایڈ ہو گئی ہے. اس کو آپ کنٹینیو کرو گے. کنٹینیو کرنے کے بعد یہ کلاس کریٹ ہوگی. آپ ود ان دس کلاس یو آر سپوز ٹو ایڈ اسائنمنٹ. آپ ڈفرینٹ اسائنمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اسائنمنٹ کا بٹن ہے, اس کو جب کلک کریں گے تو یہ ایک نئی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہوگی. اس میں آپ اسائنمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں, اور یہ فارم فل کرنے کے بعد اب سبمٹ کرو گے تو آپ کی اسائنمنٹ ایڈ ہو جائے گی. یہ اسائنمنٹ کا ٹائٹل دیں گے, اس کے بعد اس کی اسٹارٹ ڈیٹ, ڈیو ڈیٹ اور پوسٹ ڈیٹ, یہ آپ خود ساری کی ساری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ سبمٹ کریں گے تو یہ اسائنمنٹ سبمٹ ہو جائے گی. یہاں ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ آپشنل سیٹنگ میں جا کے, یہ نئی ونڈو میں آپ آپشنل سیٹنگ پہ اوپن کروں گا تو ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی. یہاں آپ نے یہاں میرا کرسر ہے, یہاں آپ کو اس آپشن کو چیک کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیپر ریپازیٹری میں سبمٹ ہوگا, HEC ریپازیٹری میں یا نہیں ہوگا. تو آپ اس کو نو ریپازیٹری والا چیک لگائیں گے. اس کے بعد اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کی کلاس ایڈ ہو جائے گی. سوری, کلاس کے بعد یہ اسائنمنٹ آپ کی ایڈ ہو جائے گی. جب آپ اسائنمنٹ ایڈ کر چکے ہوں گے دین آپ اس جو آپ نے اسائنمنٹ ابھی ایڈ کی ہوگی, یہ میں نے ابھی آپ سے پہلے ایڈ کر دی ہوئی ہے اسائنمنٹ, اس کے ویو کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی جس میں آپ ایک وقت میں ایک فائل یا ایک سے زیادہ فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹو چیک دی پلیجرزم. جب آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہوگی تو آپ اپنی اس جو آپ کے پاس کمپیوٹر میں فائل پڑی ہوئی ہے اس کا پاتھ دیں گے. پاتھ دینے کے بعد آپ اس یہ چھوٹا سا فارم فل کریں گے. لاسٹ نیم کیا ہے آپ کا, فرسٹ نیم کیا ہے, آپ کے جس ڈاکیومنٹ کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد اپلوڈ کا آپشن ہوگا, اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی رپورٹ وہ جنریٹ کر کے تھوڑی دیر میں ود ان 2 or 3 منٹس آپ کو یہ سافٹ ویئر رپورٹ جنریٹ کر کے دے گا. اس رپورٹ کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں سملیرٹی رپورٹ. جب یہ سملیرٹی رپورٹ جنریٹ ہو جائے گی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ڈفرینٹ کلرز یہاں شو ہوں گے. ابھی اس وقت چونکہ یلو کلر شو ہو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اگر یلو کلر شو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ڈاکومنٹ 24 سے 49% تک پلیجرائزڈ ہے. اب جب یہ رپورٹ جنریٹ ہو جائے گی تو آپ اس کا آگے مزید اس کا کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ کن کن سورسز سے آپ کی جو سبمٹڈ ٹیکسٹ ہے اس نے کہاں سے اس کو میچ کر کے آپ کے سامنے یہ رپورٹ جنریٹ کی ہے. جب آپ اس کو کلک کریں گے یہ سملیرٹی والے بٹن پہ اس کو کلک کریں گے تو یہ ایک نئی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی جو یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کا ڈاکومنٹ 37% پلیجرائزڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے یہ جو ٹیکسٹ اپنے ڈاکیومنٹ کے ذریعے سبمٹ کیا ہے
یہ انٹرنیٹ کے سورسز اور ٹرنیٹ کے آرکائیو ڈیٹا بیسز میں سے 30% میچ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پوٹینشیل پلیجرزم آپ کو بتا رہی ہے. اس میں اگر آگے جا کے ہم مزید چیک لگا سکتے ہیں, یہ بٹن چیک لگانے والا ہے, یہ بٹن اس کو مزید فلٹر کر سکتے ہیں, آج کچھ ریسورسز کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے 37 پہ, تو آپ کو یہ میچ اوور ویو دے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹ کہاں سے پلیجرائز ہے, کون کون سی ویب سائٹ سے اس نے ٹیکسٹ کو میچ کیا ہے, کون کون سے اسٹوڈنٹ پیپرز سبمٹ ہوئے ہیں وہاں سے اس نے ٹیکسٹ کو میچ کیا ہے. تو یہ کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کرے گا. فار ایگزامپل میں اس 4 نمبر پہ کلک کرتا ہوں, نمبر 4 پہ, تو یہ آپ کو بتائے گا کہ 4 نمبر پہ کہاں سے آپ کی ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ پلیجرائزڈ ہے. یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والا یہ جو پاپ اپ ونڈو اوپن ہوئی ہے, اس میں وہ پوری کی پوری ٹیکسٹ میچنگ ایگزیکٹلی بتا رہا ہے کہ آپ نے اس سورس سے, انٹرنیٹ کے اس سورس سے یہ ڈاکومنٹ اپنے ڈاکومنٹ میں یہ ٹیکسٹ کاپی کیا ہے. اور نیچے اس کے جو آپ نے ٹیکسٹ کاپی کیا ہوا ہے اس کا بھی وہ ریڈ ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ میں وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ ٹرنیٹن کو یوز کر کے اپنی اوریجنلٹی رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس سیشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح آپ سافٹ ویئر کا یوز کر کے ٹرنیٹن کو یوز کر کے آپ اوریجنلٹی رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس اوریجنلٹی رپورٹ میں آپ کو کس طرح کلاس ایڈ کرنی ہے, کلاس میں کس طرح آپ نے اسائنمنٹ ایڈ کرنی ہے, اس کے ویو کے آپشن میں جا کے کس طرح آپ نے ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے, اور ڈاکومنٹ جب اپلوڈ ہو جائے گا تو وہ کس طرح آپ کو پلیجرزم پوٹینشیل پلیجرزم پرسنٹیج میں شو کرے گا. اور جب اس کو فردر کلک کریں گے تو وہ آپ کو سائڈ بائی سائڈ اس کا کمپیریزن بھی پرووائڈ کرے گا کہ یہ ڈاکومنٹ کتنے % پلیجرائزڈ ہے, کن سورسز سے یہ ٹیکسٹ کاپی کیا ہوا ہے آپ نے. تو مین وائل آفٹر ہیونگ اے شارٹ کمپیریزن آپ اس کو پھر اس کے بعد اس کے جو پریکاشنری میجرز ہیں کہ کس طرح آپ کو اوائڈ کرنا ہے وہ آپ اس پہ میجرز لے سکتے ہیں. تو اس فرسٹ سیشن میں بیسیکلی ہم نے یہ بات سیکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح آپ پریکٹیکلی ٹرنیٹن کا یوز کر سکتے ہیں. جب آپ اس رپورٹ کو جنریٹ کر لیں گے, آپ کی یہ رپورٹ جنریٹ ہو جائے گی, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اب اس کے بعد یہ امپورٹنٹ سٹیپ آئے گا کہ ہم اس پلیجرائزڈ ڈاکومنٹ کی پلیجرزم کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں, یا کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں, یا کس طرح اسے اوائڈ کر سکتے ہیں. تو there are a number of techniques which we can use to minimize the plagiarism, like quoting, paraphrasing, summarizing, and referencing. We will discuss one by one. It will help you to minimize plagiarism of your document. First one is quoting. Quoting سے مراد آپ کسی کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن اوریجنل سورس سے ورڈ بائی ورڈ کاپی کر کے اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں. اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. کوٹیشن سے مراد آپ کسی آتھر کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو اوریجنل سورس سے ورڈ بائی ورڈ کاپی کر کے اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ورڈ آپ نے کاپی کیے اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کر دیے. دس از کالڈ کوٹیشن. اور یہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ آتھرز کے ورڈز کی پاور کو اپنے آرگومنٹ کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہوں, یا آپ آتھر کے آرگومنٹ سے آپ ڈس ایگری کرنا چاہ رہے ہوں یا ایگری کرنا چاہ رہے ہوں. یہ کوٹنگ آپ تب کرتے ہیں جب آپ اس کوٹڈ مٹیریل کے کسی اسپیسیفک پارٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوں, یا اس کوٹڈ مٹیریل کے اسپیسیفک پارٹ کو آپ کمپیئر یا کنٹراسٹ کرنا چاہ رہے ہوں. ان وجوہات کی بیس پہ آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کوٹیشن کر لیں, کوٹ ایڈ کر لیں. کوٹیشن ایڈ کرنے کے دیر آر 2 ڈفرینٹ ویز. ایک شارٹ کوٹیشن ہوتی ہے اور ایک لانگ کوٹیشن ہوتی ہے. شارٹ کوٹیشن سے مراد جب آپ کسی کے ورڈز کو ایز اٹ کاپی کریں گے اور ان کی تعداد 40 یا 40 سے بلو ہوگی, آئی مین 39, 38 یا اس سے بلو ہوگی, تو اٹ ول بی شارٹ کوٹیشن. اس کو آپ اپنے پیراگراف کی رننگ ٹیکسٹ میں ایڈ کر دیں گے, اور رننگ ٹیکسٹ میں اس کوٹڈ مٹیریل کو ایڈ کرنے کے بعد اس کوٹڈ مٹیریل کے اراؤنڈ یو آر سپوز ٹو ایڈ ڈبل کوٹیشن مارکس.
اور اس کے بعد جب ڈبل کوٹیشن میں ایڈ کر چکے ہوں گے دین یو آر سپوز ٹو ایڈ پراپر سائٹیشن آف دیٹ آرٹیکل، یا جس مٹیریل کو آپ نے وہاں، جس مٹیریل سے آپ نے وہ ڈاکیومنٹ لیا ہے، وہ کوٹیشن لی ہے، اس کو پراپرلی سائٹ کر دیں گے. یہ میں آپ کے سامنے ایک شارٹ کوٹیشن کی ایک ایگزامپل سامنے رکھ رہا ہوں، اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہوگی. یہ ایک آتھر ہیں، ان کے ایگزیکٹ ورڈز میں نے ورڈ بائی ورڈ کاپی کیے ہیں. ان کی تعداد 39 یا 39 سے بلو ہے. آئی مین ایسی کوٹیشن جن کے الفاظ کی تعداد 40 یا 40 سے بلو ہو تو وہ شارٹ کوٹیشن ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اپنے ڈاکیومنٹ میں ایڈ کرنے کا کہ آپ اس کو رننگ ٹیکسٹ میں ایڈ کریں گے، اس کے اراؤنڈ ڈبل کوٹیشن کا مارکس یوز کریں گے، اور اینڈ پہ اس کی سائٹیشن پرووائڈ کر دیں گے. اور اس کے اندر مزید سائٹیشن کو ایڈ کرنے کے دیر آر 2 ڈفرینٹ ویز. آپ آتھر کو اسٹارٹ پہ لکھ سکتے ہیں اور پیج نمبر اینڈ پہ لکھ سکتے ہیں، اور مین وائل آپ دونوں کو اینڈ پہ پراپر سائٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ ون از لانگ کوٹیشن. لانگ کوٹیشن سے مراد جب آپ کے ورڈز کی تعداد 40 یا 40 سے ابو ہو تو دیٹ ول بی لانگ کوٹیشن. اگر آپ کے پلیجرائز ڈاکومنٹ میں سے بہت سا ٹیکسٹ آپ نے کاپی کرنی ہے اور وہ بہت ضروری ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں جب آپ لانگ کوٹیشنز ایڈ کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی سچویشن آپ کے سامنے آپ فیس کر رہے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوٹیشن. اگر وہ کوٹیشن 40 یا 40 ورڈ سے ابو ہے تو دیٹ ول بی لانگ کوٹیشن. اس لانگ کوٹیشن کو ایڈ کرنے کا ایک ڈفرینٹ وے ہے. اس کو ہم بلاک فارم میں ایڈ کرتے ہیں. بلاک فارم سے مراد آپ اس پیراگراف کو جس کو آپ کوٹیشن میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ انڈینٹ کریں گے 5 to 7 اسپیسز. اس کو آپ ایسے سمجھیں جب آپ اپنا ڈاکیومنٹ میں کوئی رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک پیراگراف کی فرسٹ لائن کو انڈینٹ کرتے ہیں 5 to 7 اسپیسز. In the case of long quotation you are supposed to indent whole paragraph. اور اس میں اور شارٹ کوٹیشن میں فرق یہ ہوگا جب آپ اس ڈاکیومنٹ میں ایڈ کریں گے. شارٹ کوٹیشن میں یو آر سپوز ٹو ایڈ ڈبل کوٹیشن مارکس، بٹ ان کیس آف لانگ کوٹیشنز یو ول نیور یوز ڈبل کوٹیشن مارکس اراؤنڈ دی کوٹڈ مٹیریل. بٹ آپ اس کو انڈینٹ کریں گے 5 to 7 اسپیسز کیپنگ ان ویو ہول پیراگراف. اور پھر اس طرح شارٹ کوٹیشن کی طرح اس میں پراپر سائٹیشن اینڈ پہ ایڈ کر دیں گے. یہ ایک ایگزامپل ہے لانگ کوٹیشن کی، آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پیراگراف انڈینٹڈ ہے، لیفٹ سائڈ سے پورا پیراگراف انڈینٹڈ ہے، اور اس کے ارد گرد یعنی اس پیریڈ کے دوران کوئی ڈبل کوٹیشن کا مارکس نہیں یوز نہیں کیا. This is the number 1 technique which you can use to minimize, avoid or remove the plagiarism. Second one is paraphrasing. Paraphrasing سے مراد آپ ریفریزنگ کرتے ہیں آپ دی ورڈس آف این آتھر پوٹنگ ہز تھاٹس ان یور اون ورڈس. یعنی آپ آتھر کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو اپنے الفاظ میں اپنے ڈاکومنٹ میں رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. یعنی اس کے ورڈز کو، اس کے سورس کے آئیڈیاز کو، سینٹینس اسٹرکچر کو اپنے الفاظ میں پیرافریز کر دیتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ پراپر سائٹیشن کوٹ کرتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ پلیجرائزڈ ڈاکومنٹ کو پیرافریز کریں گے تو پراپر اکنالج نہیں کریں گے. اگین یو آر سپوز ٹو پراپر اکنالج دی کنٹریبیوشن آف دی اوریجنل آتھر. یہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کوٹیشن کی اوور یوز سے بچنا چاہ رہے ہوں، یا پھر آپ اپنی وائس کو اس ڈاکومنٹ میں پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ پیرافریزنگ ریکمینڈ کی جاتی ہے. دیز آر دی 6 اسٹیپس فار سکسیزفل پیرافریزنگ. سب سے پہلے آپ اوریجنل ٹیکسٹ کو ایک بار پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس اوریجنل ٹیکسٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اپنی میموری میں امپورٹنٹ نوٹس لے لیں. امپورٹنٹ نوٹس لینے کے بعد ان کو اپنے کسی پیپر پہ رائٹ ڈاؤن کریں 4 اسٹیپ میں. ان آئیڈیاز کو ری ارینج کریں ان ڈفرینٹ آرڈرس. اس کے بعد 5th اسٹیپ میں آپ اس پیرافریز کو اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ میچ کریں. اگر اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ کچھ پیراگراف آئیڈینٹیکل ہوئے، آئی مین اگین میچ کرتے ہوئے، تو دین آپ یا تو اس کو ریفریز کر سکتے ہیں یا تب آپ کوٹیشن مارکس اراؤنڈ دی کوٹڈ مٹیریل یوز کر سکتے ہیں. اگین یو ول ہیو ٹو کنسیڈر لانگ کوٹیشن اینڈ شارٹ کوٹیشن کیپنگ ان مائنڈ. تو یہ ڈفرینٹ 6 اسٹیپس ہیں جن کی مدد سے آپ سکسیزفل پیرافریزنگ کر سکتے ہیں.
یہ میں نے پیرافریزنگ کی ایک ایگزامپل ایڈ کی ہے, ہوپ فلی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو. اس کے بعد ریفرنسنگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو, کسی آتھر کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو پراپر اکنالج کریں, پراپر سائٹ کریں. اور جب آپ سائٹ کریں گے تو آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. جب آپ کا ڈاکومنٹ میں ان ٹیکسٹ سائٹیشن ہوگی تو آپ اس ان ٹیکسٹ سائٹیشن کو میچ کریں گے ود لسٹ آف ریفرنسز. کیا آپ نے جو اپنے ڈاکومنٹ میں ان ٹیکسٹ سائٹیشن پرووائڈ کی ہے, کیا سیم از اویلیبل ان دی لسٹ آف ریفرنسز جو آپ ایٹ دی اینڈ آف یور ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ اس کے ٹپس ہیں کہ آپ اس ریفرنسز اور پراپر سائٹیشن کو کس طرح کر سکتے ہیں. اچھا, جب آپ اس کو اے ٹو زی اپنے پورے ڈاکومنٹ کو ارینج کر لیں گے تو آپ پھر ویریفائی کریں کہ آپ نے جو ایک ہی کیٹیگری میں آتھر کو سائٹ کیا ہے کیا وہ لسٹ آف ریفرنسز موجود ہے. اور ریفرنسز کرتے وقت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا وہ اوتھینٹک سورسز سے ہے, وہ پراپر آرٹیکلز ہیں, وہ پراپر ویب سائٹ ہے, یا ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ پراپر اوتھینٹک سورسز سے آپ نے وہ ڈاکومنٹ لیے ہو. اور اس پراپر سائٹ کرنے کے لیے اور لسٹ آف ریفرنسز میں ریفرنسز بنانے کے لیے آپ کو پھر اس ڈاکومنٹ کی, اس آرٹیکل کی, اس بک کی پراپر بیبلیوگرافک انفارمیشن کی ضرورت ہوگی. بیبلیوگرافک انفارمیشن سے مراد اس آرٹیکل کا ٹائٹل, آتھر, پیج نمبر, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اس کی ضرورت ہوگی. اور اس کی بیس پہ آپ ان ٹیکسٹ پراپر سائٹ کر سکیں گے اور لسٹ آف ریفرنسز میں اس کو ایڈ کر سکیں گے. اس ریفرنسز کے لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جب اپنے ڈاکومنٹ کو لکھیں تو کوشش کریں آپ پراپر سائٹیشن مینجمنٹ ٹول یوز کریں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, مینڈلے سافٹ ویئر کے نام سے یا اینڈ نوٹ کے نام سے. تو آپ اگر پراپر سائٹیشن مینجمنٹ ٹول یوز کریں گے تو یہ سائٹیشن اور لسٹ آف ریفرنسز بنانے میں آپ کو مدد ملے گی اور آپ کی مسٹیکس منیمم ہوں گی یا نہ ہونے کے برابر ہوگی. یہ ریفرنسز کی ایک ایگزامپل میں نے یہاں کوٹ کی ہے. اس آتھر کو میں نے کوئی ان ٹیکسٹ سائٹ کی ہے. ان ٹیکسٹ سائٹیشن کے بعد میں نے شور کیا ہے کہ کیا یہ لسٹ آف ریفرنسز میں یہ آرٹیکل موجود ہے. تو اس طرح آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اے ٹو زی آرگنائز کریں گے ریفرنسز کے اس ٹیکنیک میں. جس جگہ آپ نے ان ٹیکسٹ سائٹیشن پرووائڈ کی ہوگی اس کو پھر آپ لسٹ آف ریفرنسز کے ساتھ میچ کر لیں گے. میچ کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے لسٹ ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں موجود ہے اور اس کے اگینسٹ لسٹ آف ریفرنسز میں وہ آرٹیکل یا وہ بک بھی موجود ہے جس کو آپ نے پراپر سائٹ کی ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ٹیکنیک ہے جس کو یوز کر کے آپ پلیجرزم کو بچ سکتے ہیں. دیٹ از سمرائزنگ. سمرائزنگ سے مراد آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کے مین آئیڈیاز کو, ون سنگل آتھر یا ایک سے زیادہ آتھر کی کنٹریبیوشن کے مین آئیڈیاز کو رائٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کی ایک سمری بنا لیں. سمری بنانے کے بعد اس کو اپنے ورڈز دے کے نیچے اپنے ڈاکومنٹ میں ریپروڈیوس کر دیں. اور یہ سمری بناتے وقت ڈیفینیٹلی وہ جو سمری آپ کی بنے گی وہ اوریجنل ٹیکسٹ سے شارٹر ہوگی. اور اگین اس میں آپ کو اینڈ پہ پراپر سائٹ کرنا پڑے گا. یعنی جو ہم نے ابھی تک 4 ڈفرینٹ ٹیکنیکس پڑھی ہیں جس کی مدد سے ہم پلیجرزم کو کم یا منیمائز کر سکتے ہیں, اس میں ہر جگہ آپ کو پراپر سائٹیشن پرووائڈ کرنی ہوگی. یہ آپ سمرائز کب کرتے ہیں جب آپ اپنے ٹاپک کے بارے میں ایک اوور ویو دینا چاہ رہے ہوں, اپنے ٹاپک کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوں, یا آپ ڈفرینٹ سورسز سے یا ایک سنگل سورس سے کسی نالج کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہوں, یا آپ سنگل سورس سے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہوں. تو دین یو آر سپوز ٹو سمرائز دی پلیجرائزڈ ڈاکومنٹ. These are the different techniques which you can use to minimize or avoid plagiarism. تو بیسیکلی اس سیشن میں ہم نے ایک تو ٹرنٹن سافٹ ویئر کا پریکٹیکل یوز سیکھا, اس کو ہم پریکٹیکلی کس طرح یوز کر سکتے ہیں. جب آپ ٹرنٹن کو یوز کرنے کے بعد بیسیکلی یہ ٹیکسٹ میچنگ سافٹ ویئر ہے, یہ پوٹینشیل پلیجرزم آپ کو چیک کر کے پرسنٹیج کی شکل میں دیتا ہے. جب وہ رپورٹ آپ کے پاس جنریٹ ہو جائے گی تو دین اس سے اگلا سٹیپ ہوگا کہ آپ اس پلیجرائز ڈاکومنٹ کی پلیجرزم سے اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں, اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں, اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس پڑھی ہیں, ان کی مدد سے آپ اپنے پلیجرائز ڈاکومنٹ کی پلیجرزم سے کو منیمائز کر سکتے ہیں, اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں.
This is what I have in my presentation. Thank you very much. Over to you, Dr. Amber. Thank you, Mr. Zahir. तो आई थिंक सर हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन इंक्लूड करेंगे. कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक वी कैन only include few of them. So the first question is from Jamshed Sarwar. He's asking how can we stop fabrication? Actually, this answer has already been given by Zahir in his presentation. So there are multiple ways to avoid fabrication and the plagiarism. Fabrication is of course the part of plagiarism. So he has already tried to, elaborate the things. We have second question from Dawood Ahmed. He's asking how can we, how they can acknowledge the websites, how they can. Yes, this is important to understand. I mean, you are copying some material and from the websites, those are not owned by a proper organization or individual. Say if you are taking the material from UN website, that's the website. I mean, you can refer and you can cite that website. And if there is an ABC kind of website and something is written over there, no one is the owner of that. There's no ownership and there is no proper organization or individual behind that kind of website. So we should avoid that, referring that kind of material from that kind of website. So taking if you are taking the information from the website of any research institution, the publication of any university and or the research organization, or I've just mentioned the UNO, UNICEF, World Bank. There is a number of databases over there, and you can have data from there. That those are called the acknowledged websites. Another question, it's from Toki Rally. And there is another thing that people used to have data from the Wikipedia kind of websites. So that is not practically in research is not acceptable. You should avoid it. Yes, because it is additive website. So we have another question from Toki Rally. He's asking, we want to know that whether HSC is imposing all the penalties. No, actually, I have clarified that there could be one penalty. I mean, if there is the major penalty, one is, I mean, something is proved and that comes in the area of major penalty. There could be one penalty, there could be the two penalties, combination of two or one. And it is defined over there. Depends, I mean, how the plagiarism standing committee, they are basically making recommendations depending upon the nature of, mistake. Is it for PhD students, MPhil students? Or? No, I mean, there are two different kinds of penalties. One is for the staff, faculty, and researchers who are on the payroll of the university or research institution. And the other area deals with the students. So it is for the staff, it is for the faculty, it is for the researcher, it is for the students as well. So another question, I think it's an important one, that there are a few professionals who are renting their services. I mean, they are providing the services to control the plagiarism. They will do. I've given the just given in my the first slide was about the source which are providing prepared web kind of presentation and the assignments for a particular university. So I mean, I have tried to explain that it's not the technical issue. You can't deter it with in technical way. It is more ethical issue. You need to create responsibility among faculty and students that this is right and this is wrong and this is how you should behave. You can't control each and everything. In advanced countries, it is happening. The people are you purchasing assignments and theses in advanced countries as well. We need to understand that such kind of awareness sessions are important. We need to train our faculty, and
and there are a number of factors actually involved. There could be reason of time factor, and someone is doing two jobs and he or she doesn't have the time, or there's a female who is studying as well as doing job and taking care of the kids as well, so she is not having time, and she tries that to get rid of such things and tries to purchase the prepared thesis kind of thing. So it is basically, there are a number of reasons why the people do and try to get such kind of shortcuts. Most important is the ethical and moral issue. So we need to deal it, and we need to train and aware our faculty and students. There is another question related to the ethical issue, because so many attendees are asking this question. What if we remove the 80% plagiarism, or what about if we just copy the concept? I think it's still the plagiarism. I mean, software is not going to detect it, but ethically it is not. It's not your idea. So This many. is this is exactly, this is my point of view, that uh, Turnitin, and there are a few others softwares, they are not plagiarism detection software. This is what we need to understand. These are, I mean, telling us how much you have copied from certain resources. Those are the similarity index they are giving us. That is similarity they are giving us. I mean, if you have rephrased, okay, fine, you can get rid of it. But you need to understand that if I have done something, or you have done something, and you have put your work, time, efforts over there to prepare certain thing and produce, and I mean, created something, and you take that kind of ownership with you, and someone else is taking that and publishing as its own, how you feel? You and we should understand, we just acknowledge that person, that I'm taking help from that particular article or book, and I'm citing it, I'm acknowledging the original author. This is the responsibility of any researcher. It is not forbidden that you cannot copy the material. You just need to present an appropriate way, and you need to cite it. You need to give credit to the original author. That's it. I think that was it for the first session, and we also have a few questions for Mr. Zahir. So many people are asking about the citation thing again for this, that when they write the citation, the plagiarism software gives it as a plagiarized data. So how they can avoid it? बेसिकली ये बात समझने की ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट में प्रॉपर साइट करोगे तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि आपने किसी के काम किए हुए अपने साइट में किया है काम में, तो आपकी वर्किंग या आपका आर्टिकल उसकी उसकी वर्थ कम हो जाएगी, बल्कि प्रॉपर साइट करने से आपके डॉक्यूमेंट की वर्थ ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आपने मुख्तलिफ लोगों की राय को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किया और सपोर्ट या डिसएग्री किया मुख्तलिफ लोगों की उस टॉपिक के बारे में जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है उस पर। तो एक ये है कि मैक्सिमम साइट करने से आपके डॉक्यूमेंट की वर्थ बढ़ती है। दूसरे नंबर पे जब आप प्रॉपर साइट करते हैं तो उसका अगर अगेन वो प्लेजरिज्म यानी टेक्स्ट मैचिंग सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको या तो रिफ्रेज नहीं किया, या आपकी इन टेक्स्ट साइटेशन और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में वो दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही, या वो किसी आपने प्रॉपर सोर्स से उसको साइट नहीं किया। तो ये नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ये टर्निटिन उसको गेन प्लेजराइज करता है या टेक्स्ट मैचिंग में ले आता है। Another question is for you, and is people are asking when they for their thesis, when they are writing the literature review, and it's the same question, that still the plagiarism software give it as a plagiarized data, so how they can avoid it? उसके बारे में हमने नंबर ऑफ टेक्निक्स जो है ना अभी डिस्कस की हैं। इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके या प्रॉपर कोटेशन प्रोवाइड कर दें, या उसको पैराफ्राइज कर दें, या उसकी एक समरी बना के अपने आइडियाज़ में लिख लें,
یا پھر اس کو پراپر سائٹ کر دیں. تو دیز آر دی ڈفرنٹ نمبر آف ٹیکنیکس وچ یو کین یوز ٹو مینیمائز دی plagiarism. Yes, of course, and you should never ever copy someone else's idea and just make. I mean, before closing, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جب چیزوں کو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں, آپ پیرافریزنگ کر لیں, ریفریز اس کو کر لیجئے, آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکیں, جس طرح سے بھی آپ اس کو منیمائز کرتے ہیں سملیرٹی انڈیکس کو, اٹس ناٹ پلیجرزم, سملیرٹی انڈیکس کو, تو آپ کو اسے ایک ذمہ داری کے ساتھ ڈیو کریڈٹ آپ نے اوریجنل آتھر کو دینا ہے, ایکچوئل جس نے لکھا ہے اس کو. کانسیپٹ بھی اگر آپ نے یوز کیا, ایک سوال بھی اس میں تھا کہ اگر کانسیپٹ کسی کا یوز کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے اس کو کریڈٹ دے دیں, بس آپ اس کو سائٹ کر دیں, اور جو سائٹیشن کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ آپ کر لیجیے. ہم بائی دی وے یہ جو ایک سیریز آف ورک شاپ ہے اس میں ہم ایک سائٹیشن مینجمنٹ پہ ایک ورک شاپ رکھ رہے ہیں جو سی آر ڈی کے پلیٹ فارم سے. ایک ہم جو پرپوزل رائٹنگ کا حوالے سے اسٹوڈنٹس کو جو مسائل آ رہے ہیں ریسرچ پرپوزل رائٹنگ پہ, اور جو ہمارا ایک فارمیٹ ہے اس کے مطابق جو منہاج یونیورسٹی کا اس کے مطابق اس کی ایک بھی ورک شاپ انشاءاللہ ہوگی. پھر ایک سوال تھا اردو کے, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہوا تھا کہ جو اردو ریسورسز ہیں وہ کم ہیں, جو لائبریری ہم نے لنک کی ہوئی ہے, تو ہم اس کو بھی ایڈ مزید کرتے ہیں, اور اس کو ریسورسز کو ہم اساتذہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ریکمینڈ کر دیں بکس, تو ہم ان کی ای کاپیز کوشش کریں گے پرووائڈ کر سکیں جتنی میکسیمم ہو سکتی ہیں آپ کے لیے جو ریسورسز ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ای ریسورسز اور جو فری آن لائن ریسورسز ہیں اس پہ اوپر ایک سیپریٹ ظہیر صاحب اس کی ایک ورک شاپ رن کریں گے. تو ہم ایک ہر کوشش کریں گے 1-2 ویک کے اندر ہر ایک کوئی نہ کوئی ایک ورک شاپ اور ویبینار ہو رہا ہو, تاکہ آپ کے فائدے کے لیے جو بھی پاسبل ہو سکے وہ ہم آگے اس کو لے کے جا سکیں. یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس صورتحال میں کرونا کے پیریڈ میں, دس از این اپرچونٹی ایز ویل, اینڈ آئی ایم سٹنگ ان USA and you people are sitting in Pakistan and we are collaborating and we are interacting easily. So ہم نے یہ بڑی آسانی سے نہیں کیا, اس پہ یونیورسٹی نے اپنی ورکنگ کی ہے, لوگوں نے اپنی ورکنگ کی ہے, ہماری IT ٹیم نے ورکنگ کی ہے. تو ہم کوشش کریں گے نہ صرف جو فیسیلیٹیٹ جس طرح سے کیا جا سکتا ہے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کو, وہ بھی ہم فیوچر میں کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. جی اوور ٹو امبر. Sir, just another question, last question for this is for Lisa. So many students, so many participants are asking that how can they have the account on Turnitin and how they can use it from the university's platform. فی الوقت تو جو یونیورسٹی کی پالیسی ہے ہم صرف فیکلٹی ممبرس کو اس کے اکاؤنٹ دے رہے ہیں, لیکن مین وائل فیوچر میں ہم اس طرح کی کوئی پاسبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سیریس قسم کے اسٹوڈنٹس جو ایم فل اور PhD کر رہے ہیں ان کو یہ اکاؤنٹس پرووائڈ کر سکیں. میری اکیڈمکس ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اکاؤنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو میں نے ابھی نمبر آف کویشچن دیکھے ہیں, کچھ پرسنل کویشچن بھی ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے گائیڈ بھی کیا تھا ہمیں. ایک تو ہم سائٹیشن مینجمنٹ ٹول پہ ایک پراپر ورک شاپ کریں گے, اور اس کے ساتھ یہ نمبر آف ٹائم ہمیں ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ APA پہ ایک پراپر ورک شاپ کریں گے, کیونکہ ہمارا ہم APA پہ منتقل ہو چکے ہیں فارمیٹ پہ. تو انشاءاللہ ہم ایک پراپر ورک شاپ APA پہ بھی کریں گے کہ اس کو کس طرح APA کو یوز کر کے ہم پراپر ریفرنسنگ کر سکیں. So what about the students, how they can use it? They can contact you or the library if they want the Turnitin report or something. یس, اس وقت آپ لائبریری کے جتنا اسٹاف ہے اس کو آپ ایک ای میل کر سکتے ہیں library@famuel.edu.pk پہ ہم سملیرٹی رپورٹ جنریٹ کر کے دیں گے. ادروائز منہاج یونیورسٹی کا اکیڈمک ڈپارٹمنٹ کا ڈیڈیکیٹڈ ایک اسٹاف ممبر ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں, آپ اس کو بھی ای میل کر سکتے ہیں. یعنی ہم ہر طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے فیکلٹی ممبر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس پورے پروسیس میں. یا وہ ڈائریکٹ لائبریری سے رابطہ کر سکتے ہیں, لائبریری یا ریسورس سینٹر سے, یا اکیڈمک ڈپارٹمنٹ سے کر سکتے ہیں.
तो हम उनको ओरिजिनलिटी रिपोर्ट जनरेट करके दे देंगे. I think we will type the email address in the chat box so everyone will see. library@mul.edu.pk. Okay. Okay, I think that's it for this afternoon. Thank you everyone for participating, for joining us, and for asking questions. And also thank you to all the panelists. Thank you so much. Thank you very much. Thank you Assalamu very alaikum. much.